شعیب صاحب آپ بتائیے گا، آج کچھ ججز نے تو ایسی پوزیشن اختیار کر لی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اگر آج معاملات سماعت کی طرف گئے تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ نظر آ جائے گا کہ کون ہاں میں ہے اور کون نہ میں ہے، لیکن سماعت آگے چلے گی منڈے کو، لیٹ سی کہ کیا سامنے آتا ہے۔ آبزرویشن جو آج ریمارکس ابھی تک ججز کے سامنے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بڑی پازیٹیو آبزرویشن ہے۔ دو چیزیں ہیں اس کے آسپیکٹ کے، ایک تو یہ ہے کہ کس قانون اور کس آئین کی پروویژن کے تحت جو پروپورشنیٹ شیئر کو انٹرپریٹ کیا گیا، جو پارٹیاں اپنا حصہ اور حق لے جائیں، باقی بھی کہہ دیں جو بچ گئی ہیں وہ ہمیں دے دو۔ یعنی اگر ایک سیٹ آپ کی اسمبلی میں ہے اور 70 سیٹیں باقی خالی ہیں، جو 99% باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیں گے، آپ کو دے دیں گے، یہ تو قانون یہ تو کبھی ایک ہے حصہ ہے، لیکن اس سے دوسرا- پہلے جو ججز پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہ قانون بتائیں جس کے تحت آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، کوٹ دیٹ لا، کوٹ دیٹ لا، there was no یہ answer۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ پہلے دن سے میرا اور سلمان اکرم راجہ کی رائے تھی کہ جناب ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کے بھی کئی بالکل پروگرام میں بھی بات ہوئی، ہم پارٹی کے نامینیز ہیں۔ راجہ صاحب تو کہتے تھے کہ ہم نے فارم پہ اوپر لکھ کے دیا، ہمیں آپ نے کیسے انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا؟ وہ بلکہ وہ تو پٹیشن لے کے ہائی کورٹ چلے گئے، لاہور ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے واپس بھیج دیا، الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے۔ الیکشن کمیشن نے آگے سے آرڈر کر دیا، چونکہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ججز نے ان کی پوزیشن کو انڈورس کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ واقعی پارٹی کے ہی نمائندے تھے، سمبل کا نشان بھی آپ کس طرح چھین سکتے ہیں؟ انٹرا پارٹی کو پسند کریں آپ کو نہ کریں، جو بھی ایک ایشو ہے، انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ہو جائے گا۔ اچھا تیسری مرتبہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے ابھی تک ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا، آج تک وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن، اس پہ پھر اعتراض لگا دیا۔ لیکن ججز آپ گنے ہیں تو جسٹس عطر منیلا، جسٹس منصور، جسٹس مندوخیل، جسٹس منیب، جسٹس آشا، یہ بڑا کلیئرلی اس لائن منصور شاہ صاحب جسٹس باقی مہر لگا رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر۔ تو مجھے تو آج لگتا تھا کہ معاملہ آئین کی تشریح کا معاملہ اس بینچ کے اندر وہ کھل کے نظر آ رہا ہے کہ بینچ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بلکہ وہ جو اس کا دوسرا حل بھی ایک ہے اور بھی زیادہ سمپل طریقے سے، وہ جو ججمنٹ جو متنازع ججمنٹ ہے جس کے خلاف ریویو پینڈنگ ہے، اس کو بھی یہ لارجر بینچ میں پیش کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک آئیڈینٹیکل میٹر کسی لارجر بینچ میں ہے تو چھوٹی عدالت سے، چھوٹے بینچ سے اس کے ساتھ کلب کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ اپنا بھلا کرے گی اگر اس کو کلب کر لے، کیونکہ وہ ایک خود کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی، جس کے اوپر سارا الیکشن ہوا، سارا جھگڑا وہیں سے شروع ہوا، جھگڑے کی بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد وہیں سے آئی۔ اب دیکھیں نا صاحبزادہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اس نے کیا لکھا، اس نے کہا سنی اتحاد کونسل اتحادی پی ٹی آئی، آپ اچھا اس نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے سمبل دے دیں، اگر بیٹ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو مجھے دوسرا دے دیں۔ شٹل کاک مانگی متبادل انہوں نے، ان کو آپ نے نہ بیٹ دیا نہ شٹل کاک دی، اس نے کہا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ نے تو اس کو انڈیپینڈنٹ از خود ڈکلیئر کر کے اس کو بھی کہہ دیا آپ انڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں بھی کہہ دیا آپ انڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ کی مخصوص نشستیں جو تھیں اس کی فہرست بھی جمع ہوئی، جمع تھی، ہر چیز تھی، آج وہ بھی عدالت کے اندر معاملہ آ ہر گیا۔ چیز مکمل تھی۔ دیکھیں نا ہم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیا، سوال تو یہ ہے ہمارے فارم موجود ہیں، ہر فارم کے اوپر، اچھا ہم ٹکٹ لے کر گئے، آپ کو پتہ ہے ٹکٹ لے کر گئے، بینچ کتنے رکنی ہے؟ 13 رکنی بینچ، 13 رکنی بینچ، تو یہ بڑا معنی خیز ہوگا اس کا، اگر آئے گا تو سپلٹ ججمنٹ ہی، کیونکہ وہ نظر آتی ہے ججوں کی تقسیم نظر آتی ہے، لیکن بڑا مزے کا ہوگا کہ کون کس طرف جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا سر بات یہ ہے کہ اگر آئین کی تشریح، چلو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، دیکھیں جب یہ سمبل جو ہوتا ہے نا جنرل الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن کو ابھی فار دی ٹائم سائڈ پہ رکھیں، سینٹ کا کوئی الیکشن تھوڑی ہے، نہیں دیکھیں سینٹ میں آپ کی پی ٹی آئی کو بینیفٹ کرنے کے لیے، ان کے سینیٹرز کو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث کرنے کے لیے شیر کا نشان چھینا اس لیے گیا تھا، اینڈ ٹائم کے اوپر کہا ان کی تو ٹکٹ ہی غلط ہے، ٹکٹ جاری ہوئی، کہا کہ ٹکٹ ہی غلط ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، غلط ہوگا، لیکن میں جو جس بات کو سنیں، نہیں میں ٹکٹ کی بات نہیں کرتا، فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، دیکھیں فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، دو معاملات ہوئے ہیں سر، ایک باپ پارٹی کا قیام بلوچستان میں ان کی حکومت گرا کے، دوسرا ان سے شیر کا نشان چھینا گیا اور ان کے سینیٹرز کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، یہ دونوں بنیاد تھے پی ٹی آئی کو اس وقت اقتدار دلانے کے لیے، اور بلوچستان ہو یا وفاق ہو، اس میں میری بات مکمل نہیں ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں 70% ہماری آبادی ناخواندہ ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے اس ناخواندہ آبادی کا کہ جس پارٹی کو وہ ووٹ دینا چاہیں وہ سمبل کے ذریعے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ووٹ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب آپ حق چھین رہے ہیں نا، یہ ایک پارٹی کا حق نہیں چھین رہے، یہ پوری عوام کا وہ حق ہے جو ہماری ناخواندہ آبادی ہے، جس نے صرف شناخت کے ذریعے وہ ووٹ دینا ہے، آپ نے اس حق سے اس کو محروم کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں پڑھے لکھی دنیا میں وہاں صرف نام چلتا ہے، کافی ہے، آپ کو سمبل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمبل جہاں جب دیا جاتا ہے
کیونکہ پاکستان یا ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں جہاں آپ کی ووٹر کو سہولت دینے کے لیے یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر مصدق، اچھا پھر وہ جو متنازع ہے ان کا حق تو ٹھہرا انسانی، ہمارا کیا تھا؟ حیوانی؟ نہیں میری بھی تو ارے بھائی ہاں، تو آپ سے بھی جو چھینے گا غلط چھینے گا یا صحیح چھینے گا نا، ہمیں کیا پتا؟ آپ نے تو کبھی نہیں کہا، میری بات سنیے، ان کے تمام حقوق ہیں انسانی، باقی ہیں حیوانی، باقی کسی کا دنیا میں کوئی حق نہیں۔ یہ اپنی پارٹی کے الیکشن نہ کروائیں، ان کو دوبارہ موقع ملے، یہ پھر بھی نہ کروائیں، اس کے بعد پارٹی کو الیکشن کمیشن کہے کہ آپ پارٹی نہیں رہے مگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں۔ ہمارے ہاں صرف اس وجہ سے کہ میاں نواز شریف کے سگنیچر تھے، نہ پارٹی پہ کوئی اعتراض، نہ پارٹی ڈسکوالیفائڈ، صرف اس وجہ سے کہ پارٹی کے اوپر سگنیچر، ٹکٹ کے اوپر میاں نواز شریف تھے، ساری انڈیپینڈنٹ ہو گئے، نشان چلا گیا، مگر وہ تو حیوانی حقوق تھے۔ ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے فرق صرف ان کو پڑتا ہے۔ عمران خان نے اس کا پیمانہ حیوانی والا جو آپ نے کہا نا خود ہی طے کر دیا ہوا، وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور جی، وہ جانور اور بھی بہت کچھ، ابھی تو میں نے حیوانی تو میں نے بڑی ایک ہمارے دوست ہیں تو میں نے بڑا معزز جو الفاظ یہ آپ بولیں گے، میں بھی آپ کو نہیں بولنے دوں گا، سارا پروگرام اسی طرح چلے گا، آپ نہیں کاٹ سکتے میری بات۔ جب یہ بات ایسے چلے گی تو برابر چلے گی نا ترازو۔ جب آپ کوئی آرگیومنٹ دیں گے تو پھر آپ کے پاس اتنی مورل کرج تو ہو کہ جو کچھ آپ نے اس دوران میں کیا، چاہے وہ جو کچھ آپ نے، چاہے آپ نے ہیروین لوگوں کے اوپر ڈالی، ان کو قید کیا، چاہے آپ نے لوگوں کے کمروں سے پنکھے اتارے، چاہے آپ نے لوگوں کے باتھ رومز کے اندر کیمرے لگائے، آپ کو پھر کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ ہاں ہمارا لیڈر جو تھا نا اس وقت، جو بھی آپ پھر مناسب لفظ اس سے آپ کے ذہن میں آئے استعمال کریں۔ دیکھیں یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس وقت مریم نواز کا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑنا وہ بھی گھٹیا حرکت تھی، اور اس طرح عدت کا کیس کھلے عام چلانا یہ بھی گھٹیا حرکت ہے۔ آپ سیاستدانوں کو کچھ معاملات کے اندر رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ایک دوسرے کو چوٹ ڈاکو اور وہ جو کچھ آپ الفاظ بولتے ہیں وہ نہیں بولنا چاہیے، کچھ اصول وضع کر لیں۔ آپ نے اچھی بات کی، مجھے بتائیں آپ کو یاد ہے جب یہ کراچی میں واقعہ ہوا اس کے اوپر شکایت کی گئی بلاول بھٹو نے کی، کیونکہ ان کا سندھ گورنمنٹ کا معاملہ تھا، اور کور کمانڈر کی تبدیلی ہوئی۔ مجھے بتا دیں آج جو کچھ جرائم کی آماج گاہ انہوں نے بنا دیا، کوئی کنسرن بریگیڈیئر تھے آئی تھنک، جو بھی تھا، سیکٹر کمانڈر کو چینج کیا یا کور کمانڈر کو چینج کیا گیا تھا، سیکٹر کمانڈر جو انوالو تھا اس میں۔ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ جرائم کی آماج گاہ انہوں نے جو بنایا ہوا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کی، ان کی حکومت تھی اس وقت۔ اب بات اب کرنے دینا ڈاکٹر صاحب، پھر اب آپ میں اتنا حوصلہ ہو کہ بات سننے کی عادت ڈالیں۔ مجھے یہ بتائیں جس نے ہیروئن ڈالی تھی اے این ایف کا، آج بھی وہ سرونگ بندہ ہے، کی ہے آپ نے کوئی کارروائی؟ تو ریٹائر ہو گیا وہ، اے این ایف والا سرونگ نہیں ہے، اس کو جن نے کہا تھا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو جان دینی ہے۔ سن لینا آپ ڈاکٹر صاحب، اب عادت ڈالیں نا سننے کی بھی۔ سویلین کے خلاف تو اب آپ کوئی بھی مقدمہ چلا سکتے ہیں، آپ کی حکومت ہے نا، لائیں اس کو کٹہرے میں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ میں جرت ہے، لیکن کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بیچ کے آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، اس لیے آج مجھے بتائیں اے این ایف والی اب آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے نہیں غلط کیا، جس نے غلط کیا دیکھیں، پرائم منسٹر کیبنٹ کے سامنے رپورٹ آئی تھی، پرائم منسٹر کو اس کو اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ خان صاحب کا جملہ تھا، اگر آپ کوئی بھی حکومت کے سامنے کوئی آفیشل مس اسٹیٹمنٹ، غلط اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، آج اس کے خلاف کارروائی کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ نمبر 3، مجھے بتائیں آپ نے آج بھی وہ عالیہ حمزہ، صنم، ڈاکٹر یاسمین راشد ایک وقت میں کتنی جگہوں پہ موجود تھی؟ 20 دفعہ زمانتیں ہو گئی ہیں، آپ ان کو نہیں چھوڑے، 8 گھنٹے 13 گھنٹے ان کو اس گرمی میں گاڑی میں بٹھا کر ان کو بھگایا جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بالکل مذمت کرتا ہوں، لیکن شہباز شریف کی صاحبزادیوں کو یا اس کی وہ خاتون جو پہلی ان کی بیوی ہے تہمینہ، شاید کیا نام ہے ان کا، ان کو نیب میں حوالات میں بلا کے کھڑا کرنا درست فیصلہ تھا، کوئی کسی کو بھی طلب کرنا درست فیصلہ تھا۔ طلب کرنا، اگر مریم کو جو رات کو ہسپتال سے گھسیٹ کر لے کر گئے تھے وہ ٹھیک تھا، اور جو زرداری صاحب کی بہن کو رات کو 2 بجے اٹھا کے لے کر گئے تھے وہ ٹھیک تھا۔ یعنی یہ سارے غلط کام نہیں، صرف وہ خواتین جن کا تعلق پی ٹی آئی سے وہ ٹھیک ہے، بس باقی کوئی خواتین فسطائیت کا زمانہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ ہم نے ماشاء اللہ میں بھی نہیں دیکھا، جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر یہ آپ یزیدیت کا زمانہ لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین کینسر سروائیور ہیں، ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس کے ساتھ نرمی کا رویہ کرنا ہے۔ ہم نے تو نرمی کا رویہ نہیں کرنا، عدالت نے کرنا ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس دن انہوں نے مجسموں کو
शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काट के उठा के फेंका था, उस दिन इनको ख्याल नहीं आया था? जिस दिन ये कह रहे थे कि हाँ और कहां जाओ यार, बात कर रहे हैं, जब इन्होंने कहा था कि हाँ और कहां जा रहे हैं, किसने किया, कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, उस दिन क्या था? आप मुलव्वस थे, आपकी पीटीएम मुलव्वस थी। 9 मई की कोई जस्टिफिकेशन, जिस दिन इन्होंने यहाँ पे खड़े होकर ये बयानात दिए थे कि चलो जरा जीएचक्यू के दरवाजों के ऊपर लेकर चलो, उस दिन क्या था? जिस दिन उन्होंने अस्करी टावर को आग लगाई थी, उस दिन क्या था? अब तो हम तो छोड़ देते हैं ना, हम कहते हैं बनाए वो कमीशन, तो असल जो इंसान इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ऊपर तो कार्रवाई नहीं, और किस पे कर रहे हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसको आप कहेंगे एक